دشمن کے دربار میں کھڑی رہی. یہ دن ہے اسے رونے کے جسے حسین نے تہجد کی نمازوں میں مانگا تھا. بیٹے ہر کسی کو پیارے ہوتے ہیں، پیار بیٹیوں سے کیا کرو. بیٹے جگیروں کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں جنازوں کی وارث ہوتے ہیں. اللہ بیٹی دے تو زندگی میں کبھی بیٹی کو تماچا نہ مارنا. حسین نے تہجد کی راتوں میں بیٹی مانگی تھی. 2 بیٹے، 2 اولادیں حسین چھوڑ کے کربلا میں گئے، ایک بیٹا ایک بیٹی. بیٹے کا نام سجاد، بیٹی کا نام سکینہ. بیٹا جوان تھا، بیٹی چھوٹی تھی. جو حسرت کے ساتھ رونے کے عادی ہو اگلی سطر پہ چیخ ضرور نکلے گی. ایک بیٹا بچا، ایک بیٹی بچی. بیٹا جوان تھا، بیٹی چھوٹی تھی، لیکن حسرتوں کا فرق تھا. جو جینا چاہتی تھی وہ مر گئی، جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ. جو نہیں رو سکا اس کے لیے دلیل دیتا ہوں. بسم اللہ سیدزادہ جو بابے کے زانوں پہ سر رکھ کے رو کے کہتی تھی بسم اللہ سرکار. جو جینا چاہتی تھی، جو پوچھتی تھی سجاد پرندے گھروں کو جاتے ہیں، میں نے کب مدینے جانا ہے. اس کا مطلب وہ جینا چاہتی تھی. وہ شام کی تنگو تری کوٹری میں مر گئی. اور جو ہر موڑ پہ کہتا تھا اماں دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے، وہ ہر موڑ پہ زندہ رہا. حوصلے حسین کی بیٹیوں کے، حوصلے علی کی بیٹیوں کے. سطر مجھے معاف کر دینا، دشمن کا دربار تھا، علی کی بیٹیوں کی پیشی تھی. قرآن کی آیتیں بغیر غلاف کے کھڑی تھی. جگر چبانے والی کا بیٹا تخت کی اونچائی پہ بیٹھا تھا. اس کمینے نے وہاں سے بیٹھ کے کہا کون ہے وہ حسین کی بیٹی جس کے رونے کی وجہ سے میری فوج کو نیند نہیں آتی. جو بیٹیوں والے بیٹھو یہ اس درد کو سمجھو گے. جب اس نے کہا کون ہے وہ حسین کی بیٹی، ایک کمینے نے اشارہ کیا وہ جو سب سے آخر میں کھڑی ہے. اس نے کہا کون؟ اس نے کہا جس کے کانوں سے خون ٹپک رہا، جس کے چہرے پہ نیلے نشان ہے، جس کا کرتا جلا ہوا ہے، یہ حسین کی بیٹی ہے. اس نے کہا حسین کی بیٹی کو میرے تخت کے سامنے لا کے کھڑا کرو. یہ ملعون تخت کی اونچائی پہ تھا. اس نے تخت کی اونچائی سے آواز دے کے کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ شہزادی کی آواز نہیں آئی. اس نے پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کی آواز نہیں آئی. اس نے پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ جب شہزادی کی آواز نہیں آئی میں غلط پڑھوں زہرا کا مجرم بنوں. اس نے دائیں ہاتھ سے شمر کی طرف اشارہ کیا. ادھر سے شمر چلنے لگا. یا جناب سکینہ نے سجاد کا چہرہ دیکھا، کڑیوں میں حسین کا بیٹا تڑپ گیا. آواز آئی خبردار شام غریبہ تیرے تماچوں سے ڈری ہوئی ہے. اس نے کہا ہمارا حاکم بلاتا تیری بہن بول کیوں نہیں رہی؟ سجاد رو کے کہتے ہو کمینے وہیں پہ رک جا، میری بہن بول رہی ہے، اس کے گلے کی رسی اتنی تنگ ہے تمہیں آواز نہیں سن رہی، اس کے گلے کی رسی کھولو. یہ قریب بڑھنے لگا. سجاد کی آواز خبردار قریب نہ جانا، میری چھوٹی فاطمہ ہے. رسیاں کون کھولے؟ فرمایا میں کھولوں گا. چلتے چلتے سید الساجدین قریب گئے، کڑیوں والے ہاتھوں سے بہن کی رسیاں کھول گئے. ملعون کی کہکا لگا کے آواز آئی تو کیسے رسی کھولے گا، تیرے تو خود ہاتھ بدے. ادھر ہاتھ کر میں تیری کڑیاں کھولوں. اس نے مولا سجاد کی ہتھ کڑیاں کھولی. جماعت میں بیٹھو کالے لباس میں. 11 محرم کے بعد کھلے ہوئے ہاتھ سجاد نے دیکھے. اپنے دونوں ہاتھوں میں سکینہ کا چہرہ لیا، ماتھا چوم کے کہتا تیرا کہاں کہاں شکریہ ادا کروں. تو نے اپنی رسیاں بعد میں کھلوائی، میری کڑیاں تو نے پہلے کھلوا دی. تجھے پینے کو پانی ملتا خود نے پیتی، میری کڑیوں پہ ڈال کے کہتی تیری کڑیاں تپ گئی، تو بیمار ہے. روز میرے پاؤں چومنے کے بہانے میرے پاؤں سے کانٹے کھینچا کرتی تھی. سکینہ بول کے بتا تو کون ہے؟ حسین کی بیٹی فاطمہ بن کے بولی. ملعون نے کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام فاطمہ ہے. اس نے کہا پھر سکینہ کون ہے؟ فرمایا میرا بابا مجھے پیار سے سکینہ کہہ کے بلاتا تھا. اس نے کہا میں نے سنا ہے حسین تجھ سے بڑا پیار کرتے تھے. بچی کو بابے کی باتیں کرنے کا بہانہ مل گیا. شہزادی رو کے کہتی سینے پہ سونے کی عادی تھی، جب سے مارا گیا مجھے نیند نہیں آئی، میں سوئی نہیں. میں کبھی ریت کے سرہانے بناتی ہوں، کبھی پتھر کا تکیہ بناتی ہوں، مجھے نیند نہیں آتی.
اس نے کہا کوئی اور بات سنا، تیرا بابا کتنا پیار کرتا تھا؟ شہزادی دے کر جب ہم مدینے میں ہوتے تھے میرا بابا مدینے کی تازہ کھجوریں لاتا، جہاں میں لیٹی ہوتی مجھے سینے پہ لٹاتا، اپنے ہاتھوں سے مجھے مدینے کے خرمے کھلاتا۔ یہ دیکھا تو تجھے پہچان ہے مدینے کے خرموں کی؟ اگر پہچان ہے تو یہ میرے تخت کی آخری سیڑھی پہ جو تھال پڑا ہوا ہے نا، جو اب بھی نہیں رو سکا، میں تو اشارے کر کے گزر رہا ہوں، میں نے تو گہرائی میں گیا ہی نہیں۔ فرمایا جو تھال پڑا ہے نا، اس کے اوپر جو رومال ہے، یہ رومال ہٹا، نیچے مدینے کی کھجوریں ہیں۔ سکینہ نے سجاد کو دیکھا، سجاد کے بعد سکینہ امتحان کا وقت ہے، چھوٹے چھوٹے قدم چلاتی حسین کی بیٹی قریب آئی، بی بی نے تھال سے کپڑا ہٹایا، نیچے کھجوریں نہیں، بابے کا کٹا ہوا سر نظر آیا۔ بابے کے سر پہ نظر پڑی، پہلے چند قدم پیچھے ہٹی، پھر دوڑ کے آگے گئی، بابے کا زخمی سر اٹھایا، اپنے کرتے سے بابے کا لہو صاف کیا، بابے کا ماتھا چوم کے کہتی آنکھیں بند نہ کر، آنکھیں کھول، میں نے تیرا قتل دیکھا ہے، بابا آنکھیں کھول، میرے چہرے پہ تماچوں کے نشان۔ اللہ